اچھا، تو آج ہم ایک ایسے کاروباری مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے۔ فرض کریں آپ کی اسٹیشنری اور پرنٹنگ کی دکان ہے اور آپ کو ایک بڑے اسکول سے کام مل جاتا ہے۔ جی لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسکول کا ایک نمائندہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی بل جو ہے نا وہ اصل قیمت سے زیادہ کا بنا دیں تاکہ وہ جو فرق ہے وہ اپنی جیب میں رکھ سکے۔ یہ تو بہت عام مسئلہ سنا ہے۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی نقطہ نظر سے کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آئیے ذرا اس معاملے کو گہرائی میں دیکھتے ہیں، اس کی تفصیلات اور شرعی رہنمائی کیا کہتی ہے۔ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا، بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا کاروباری معاملات میں ایمانداری، شفافیت اور جسے کہتے ہیں اخلاقیات، ان بنیادی اصولوں سے جڑا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے آج، وہ اسی طرح کے ایک سوال کا ایک تفصیلی شرعی جواب ہے، تو وہ اس صورتحال پر کافی روشنی ڈالتا ہے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اچھا، تو صورتحال کچھ یوں بن رہی ہے کہ یہ اسکول ظاہر دکاندار کے لیے ایک بڑا کلائنٹ ہے، اہم کام ہے۔ جی ہاں۔ اب وہ ملازم جس نے کام دلوایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مثال لے لیں، اگر کوئی چیز 10 روپے کی ہے تو آپ بل 15 روپے کا بنا دیں، اچھا۔ اور وہ جو اوپر کے 5 روپے ہیں وہ مجھے واپس کر دیں۔ او دکاندار نے کوشش بھی کی، اس نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، آپ خود سامان لے لیں مجھ سے اور آگے اپنا بل بنا دیں جو بھی کرنا ہے۔ جی، یہ تو ایک حل تھا۔ ہاں، مگر ملازم نے صاف منع کر دیا، نہیں مانا، اور الٹا دھمکی دی کہ اگر میری شرط نہیں مانو گے تو میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گا۔ اب دکاندار پریشان ہے کہ بھئی کاروبار ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یہ تو بڑی کیا کہتے ہیں کشمکش والی صورتحال ہو گئی۔ ایک طرف بڑا کلائنٹ ہے، دوسری طرف یہ تو غلط مطالبہ لگ رہا ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے اس پر؟ دیکھیں، یہاں پر شریعت کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو ہمارا ماخذ ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح اصل قیمت سے زیادہ کا بل بنانا یہ دراصل جھوٹی شہادت ہے۔ جھوٹی شہادت؟ اچھا۔ جی، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک کاغذ پر، ایک دستاویز پر لکھ کر دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ قیمت 15 روپے ہے، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے حقیقت میں وہ 10 روپے تھی۔ صحیح۔ اور اسلام میں جھوٹی گواہی تو آپ جانتے ہیں کتنی سختی سے منع ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بالکل۔ تو یہ قطعی طور پر حرام ہے، لہٰذا یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی مالی بے قاعدگی نہیں ہے، یہ ایک سنگین اخلاقی اور جسے کہنا چاہیے شرعی جرم ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ صرف پیسوں کا لین دین نہیں، یہ ایک طرح سے سچائی اور دیانتداری کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو توڑنے والی بات ہے۔ بالکل بالکل۔ اور وہ ملازم، اس ملازم کے بارے میں کیا حکم ہے جو یہ اضافی رقم، یہ کمیشن مانگ رہا ہے؟ جی، جہاں تک اس ملازم کا تعلق ہے تو اس کا اس طریقے سے یہ زائد رقم لینا یہ بھی شریعت میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا۔ یہ آپ اسے رشوت کہہ لیں یا ناجائز کمیشن، جو بھی نام دیں، یہ غیر قانونی اور غیر شرعی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ عمل جو ہے یہ اپنے ادارے یعنی اسکول جس کا وہ ملازم ہے اس کے ساتھ صریحاً کھلی بے وفائی اور خیانت ہے۔ خیانت؟ یعنی امانت میں خیانت۔ جی بالکل۔ اسلام میں تو ملازم کو اپنے مالک کا یا اپنے ادارے کا امین سمجھا جاتا ہے، امانت دار۔ صحیح۔ تو اس پر تو لازم ہے کہ وہ ادارے کے مفادات کا خیال رکھے، ان کا تحفظ کرے، نہ کہ ذاتی فائدے کے لیے ادارے کو نقصان پہنچائے۔ تو پھر یہ دکاندار کیا کرے؟ وہ تو بیچارہ پھنس گیا ہے، ایک طرف کاروبار جانے کا ڈر، دوسری طرف یہ شریعت کا حکم۔ اس سب کا عملی حل کیا ہے؟ کیا مطلب نکلتا ہے؟ دیکھیں، جو ماخذ میں رہنمائی دی گئی ہے وہ بہت واضح ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ دکاندار کی جو اصل ہمدردی اور خیرخواہی ہے نا، وہ اسکول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا، ملازم کے ساتھ نہیں؟ نہیں، اسکول کے ساتھ، کیونکہ اصل خریدار تو اسکول ہے۔ ٹھیک۔ تو اسے چاہیے کہ وہ ہمت کرے اور اسکول کی جو انتظامیہ ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو اس پوری صورتحال سے اگر ممکن ہو تو ثبوتوں کے ساتھ آگاہ کرے۔ یہ تو بڑا قدم ہے۔ جی، بڑا قدم ہے لیکن ضروری ہے۔ کاروباری نقصان کے ڈر سے اس فراڈ میں، اس جل سازی میں شریک ہو جانا یہ شرعاً کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اور ماخذ یہ بھی یاد دلاتا ہے، جو بہت اہم بات ہے، کہ رزق کا مالک رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک۔ تو اسی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے اور ایسے حرام ذریعوں سے بچنا چاہیے۔
یہ یقیناً ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے، مانتی ہوں، لیکن یہ دراصل کاروباری مفاد اور اخلاقی و شرعی ذمہ داری کے بیچ ایک امتحان ہے۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں اسلامی نقطہ نظر بالکل صاف ہے۔ جعلی یا بڑھی ہوئی قیمت کا بل بنا کر کمیشن دینا بھی غلط اور وہ کمیشن لینا بھی غلط، دونوں ہی ناجائز اور حرام ہیں۔ جی بالکل۔ اور کاروباری نقصان کا اگر ڈر بھی ہو تب بھی ایمانداری، سچائی اور ادارے کے ساتھ خیرخواہی اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور آخر میں شاید ایک نقطہ جو سوچنے والا ہے، یہ جو صورتحال ہے یہ ہمیں اس بات پر بھی تو غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ یہ جو کاروباری تعلقات ہیں ان میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی کتنی ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت اہم۔ اداروں کو اپنے اندر یعنی اسکول جیسی جگہوں پر ایسے کون سے کنٹرولز، ایسے کون سے نظام بنانے چاہیے جو ملازمین کو اس قسم کی کیا کہتے ہیں بدعنوانی کے موقع ہی نہ دے۔ صحیح بات ہے۔ اور ساتھ ہی جو سپلائر ہیں، دکاندار ہیں، ان کو ایسے غیر اخلاقی اور ناجائز مطالبات ماننے کے دباؤ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے تاکہ ایمانداری سے کاروبار کرنا آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید اداروں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔